السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ جانی آگے بڑھیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کے بے بنیاد الزامات کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ پاکستانی سفارتکار آصف خان نے مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کے جھوٹے بیانیے کو چیلنج کر دیا۔ پاکستانی سفارتکار آصف خان نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ جموں و کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ لے کر آتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے فورمز پر بھارت کی منافقت کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ آصف خان نے یاد دلایا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری سے ہی ممکن ہے۔ بھارت خود یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں لے کر گیا تھا، اب اپنے وعدوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ ہی دہرا دیتا ہے۔ نیو یارک میں پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو کرارا جواب دیا۔ پاکستانی سفارتکار آصف خان نے مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ لے کر آتا ہے، ایسا کہنا تھا سفارتکار آصف خان کا۔ مصر کے شہر شرم الشیخ امن سمٹ 2025 کے موقع پر شہباز شریف کا ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے دوبارہ نامزد کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ کو روک کر مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ یہ اقدام دنیا میں امن کے فروغ کی ایک عظیم مثال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہم انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن کروانے میں کامیاب ہوئے۔ قیام امن کے لیے ہم سب نے مشترکہ کوششیں کی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب، شور شرابہ اور احتجاج۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اراکین ایمن عودہ اور عفر قاصف فلسطین کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے دونوں اراکین کو فوری طور پر حال سے باہر نکال دیا، جس پر ٹرمپ نے اظہار مسرت کیا۔ اس موقع پر اسرائیلی پارلیمنٹ کے اراکین نے ٹرمپ کے نعرے لگائے۔ ایمن عودہ اور عفر قاصف کو ٹرمپ کی تقریر میں خلل ڈالنے پر ایوان سے نکالا گیا۔ اس سے پہلے ایمن عودہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ ایوان میں موجود منافقت ناقابل برداشت ہے۔ نیتن یاہو اور ان کی حکومت غزہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کی ذمہ دار ہے اور فلسطینی و اسرائیلی دونوں عوام کے خون کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبضے کے خاتمے اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے سے ہی انصاف، امن اور سلامتی ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیلی پارلیمنٹ کے خطاب کے دوران شور شرابہ، دو اسرائیلی اراکین پارلیمنٹ نے احتجاج کیا۔ اسرائیلی قیدیوں کی 736 دن بعد رہائی پر تل ابیب اور یروشلم میں عوامی غصہ پھوٹ پڑا۔ سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت سے سوال کیا کہ یہ سب اتنی دیر سے کیوں ہوا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر معاہدہ پہلے ہو جاتا تو زیادہ قیدی زندہ ہوتے اور ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ تل ابیب اور یروشلم میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر کو بھی عوامی ناراضگی کا سامنا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے سیاسی مفادات کے لیے معاہدے میں تاخیر کی، جس سے تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ محمد سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ سہیل آفریدی کو 90 ووٹ ملے۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر اپوزیشن ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ۔ JUI کے امیدوار مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور مسلم لیگ نون کے سردار شاہجہاں نے انتخابی عمل میں حصہ نہ لیا۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو کل پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ علی امین گنڈاپور نے اپنی نشست سے اٹھ کر نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر سہیل آفریدی کو ثقافتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بانی PTI اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں۔ بانی کو فیملی یا پارٹی کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر کیا گیا تو پورا ملک جام کر دیں گے۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، تخت چھوڑ دوں گا، اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بانی کے ہر حکم پر فرنٹ سے لیڈ کروں گا۔ بانی نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا بیان دیا تو لندن پلان بنا کر ان کی حکومت غیر آئینی طریقے سے ختم کی گئی۔ لندن پلان فیل ہو گیا۔ اس پلان کے تحت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی۔ قبائلی عوام پر اب یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ قبائلی عوام حق تلفی نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا ڈائلاگ کی جانب جا رہی ہے۔ افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھنا ہوگا۔ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں۔ میرے پاس کونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے، کیونکہ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا
کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ. میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا، یہ آپ کی بھول ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے. لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری نہ ہو سکی. پشاور ہائی کورٹ نے گورنر سے حلف نہ لینے پر رائے طلب کر لی. عدالت نے گورنر کی رائے آنے تک سماعت ملتوی کر دی. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے درخواست پر سماعت کی. سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں دلائل دیے. دلائل میں کہا گیا کہ سمری بھیجنے کے باوجود حلف نہ لیا گیا. آرٹیکل 2552 کے تحت چیف جسٹس کسی کے ذریعے حلف لے سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا صوبہ مزید بغیر وزیر اعلیٰ نہیں چل سکتا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 133 کے تحت گورنر کام جاری رکھنے کا کہہ سکتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیا گورنر حلف لیں گے یا نہیں، عدالت کو بتایا جائے. خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. جمعیت علماء اسلام نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا. حکومتی وفد کی امیر JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں خیبر پختونخوا کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ صوبائی اسمبلی کے حزب اختلاف کی تمام جماعتیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اس عمل کو مسترد کرتی ہیں. ملاقات میں وفاقی وزیر احسن اقبال، امیر مقام اعظم نذیر تارڑ شریک تھے. ملاقات میں مولانا لطف الرحمان، علامہ راشد محمود سمرو، MP سجاد خان، مخدوم آفتاب شاہ شریک ہوئے. بیان میں کہا گیا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. قائد ایوان کا انتخاب آئینی ہے. چند لوگوں کی خواہش ہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے. آئین لوگوں کی خواہشات پر نہیں چل سکتا، آئین کے مطابق چلیں گے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی رولنگ پر بابر سلیم سباتی نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کو منظور کرتا ہوں. علی امین گنڈاپور نے 2 بار استعفیٰ گورنر کو بھیجا اور ایوان میں بھی استعفے کا اعلان کیا. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا. اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. شاید ان کی کوئی مجبوری ہوگی. پاک فوج کے جوان ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. ہم سب کو اس ملک سے پیار ہے. شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. سہیل آفریدی جس کو ان کی پارٹی کے سربراہ جناب عمران خان نے منتخب کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے. آئین لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چل سکتے. آئین جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو درج ہے، اس کے مطابق چلیں گے. So ruling of the chair, the resignation letter of 11 October 2025 declares that Mr. Ali Amin Khan Gandapur has resigned from the office of Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa. Now, based on the foregoing, I rule that pursuant to the resignation by Mr. Ali Amin Khan Gandapur, an election for the post of Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa is being lawfully conducted on this day, 13th October 2025, in accordance with the Constitution and the rules of the Assembly of Khyber Pakhtunkhwa. اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سباتی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کی سمری گورنر کو بھیج دی. سمری میں کہا گیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا. سمری میں لکھا گیا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 90 ووٹ حاصل کیے. دیگر 3 امیدواروں نے کوئی ووٹ بھی حاصل نہیں کیا. نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے آئین اور قانون کے مطابق حلف لیا جائے. علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ میرے استعفے کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. ہماری اسمبلی ہماری مرضی. جس دن بانی نے حکم دیا استعفیٰ دے دیا. بطور وزیر اعلیٰ جو کچھ بھی کیا ریکارڈ پر موجود ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو صرف 18 دن کی تنخواہ کے پیسے خزانے میں تھے. میری کارکردگی اچھی تھی یا بری سب ریکارڈ پر ہے. سہیل آفریدی کو ہر قسم کی حمایت حاصل ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی قائم ہو. بانی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. بانی ملک کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں آگے بڑھ کر چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا. اسرائیل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میری آئندہ بھی جدوجہد پاکستان کے لیے جاری رہے گی. میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا میں نے دے دیا تھا. مہربانی کر کے جس طریقے سے جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو
مذاق نہ بنایا جائے. 18-19 مہینے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ میں نے کیا, وہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے, تاریخ کے ساتھ ہے, ریکارڈ پہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہمارے پاس صرف 18 دن کی تنخواہ تھی خزانے کے اندر. انشاءاللہ ہماری ایک تحریک ہے, جدوجہد ہے, اور وہ جدوجہد عمران خان کی ذات کی نہیں ہے. وہ آج جو قربانی دے رہا ہے وہ قربانی وہ ہماری اس قوم کے لیے دے رہا ہے, ہمارے بچوں کے لیے دے رہا ہے, ہماری نسلوں کے لیے دے رہا ہے, اور ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ. سہیل آفریدی پرچی نہیں فرشی وزیر اعلیٰ ہیں. علیمہ باجی کو سلام پیش کر کے آئے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہتی ہیں گنڈاپور کو باجی کے کہنے پر ہٹایا گیا. ہمیں جمہوریت کا تانا دینے والے بتائیں کیا بیگمات کی شوق پر 2 وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتے ہیں؟ گنڈاپور پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو سازش سے نہیں بلکہ 2 گھریلو خواتین کی لڑائی میں ذبح ہوئے. ایک وزیر اعلیٰ بیوی کے کہنے پر لگایا گیا, دوسرا باجی کے کہنے پر ہٹایا گیا. ان کی بات اڈیالہ کے قیدی سے شروع ہو کر اڈیالہ کے قیدی پر ہی ختم ہو جاتی ہے. پنجاب میں کسی کو امن و امان خراب کرنے اور سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں. سڑکیں بند کر کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا. یہ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ فرشی سلام کر کر کے آئے ہیں علیمہ باجی کو, اور یہ پاکستان کی شاید دنیا کی تاریخ کا واحد ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی عدم اعتماد سے, کسی سازش, کسی جو ہے وجہ سے وہ اپنی سیٹ سے نہیں اترا. وہ صرف 2 گھریلو خواتین کی لڑائیوں کے اس میں جو ہے وہ ذبح ہوا ہے. اس لیے کسی بھی نام کے اوپر سڑکیں بند کرنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ ناقابل قبول ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے مابین بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی. دوران ملاقات صوبے میں قیام امن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اہم انتظامی امور پر بریفنگ بھی دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مرکز تبلیغی جماعت کی شورا کے اراکین نے ملاقات کی, جن میں ڈاکٹر ندیم اشرف, مولانا امجد فاروق, مولانا محمد امیر, امتیاز احمد غنی اور ارشد شامل تھے. ملاقات میں رائے ونڈ تبلیغی اجتماع کے انتظامات, سہولیات اور عوامی خدمت کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے رائے ونڈ کے اجتماع کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے اور بہترین انتظامات کی ہدایت جاری کی. انہوں نے ڈی سی, سی سی پی او, ڈی آئی جی اور سی ٹی او کو خود رائے ونڈ جا کر انتظامات کا جائزہ لینے کا حکم دیا. اس موقع پر انہوں نے اجتماع کے دوران ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے رائے ونڈ تک 3 دن کے لیے الیکٹرو بس سروس چلانے کا اعلان بھی کیا. وزیر اعلیٰ نے رائے ونڈ جانے والے راستوں پر فوری پیچ ورک 3 اہم سڑکوں کی مرمت اور 1 نومبر سے اجتماع کے اختتام تک خصوصی صفائی مہم کی ہدایت دی. رائے ونڈ میں عرق گلاب کے چھڑکاؤ کا بھی حکم دیا گیا تاکہ شرکاء کو خوشگوار ماحول میسر آئے. تبلیغی جماعت کی اکابرین نے وزیر اعلیٰ کی عوامی خدمات, الیکٹرو بس پروجیکٹ, 90,000 گھروں کی تعمیر اور دیہی و شہری صفائی کے اقدامات کو سراہا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کراچی میں امریکی ادارے یونٹی اسلامک سینٹر آف بارٹن گروپ کے بانی ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری سے ملاقات کی ہے. گورنر سندھ نے ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری کی خدمات کو پاکستان کی روحانی و فکری سفارتکاری کا مظہر قرار دیا. اس موقع پر ڈاکٹر اخلاص انصاری کے گورنر سندھ کے 50,000 طلباء کو مصنوعی ذہانت کی تعلیم دینے کے منصوبے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا. انہوں نے گورنر انیشیٹوز کے تحت آئی ٹی طلباء کے لیے امریکی ماہرین کی جانب سے ماہانہ آن لائن لیکچرز کی پیشکش کی. اپنے کام سے کام رکھو, ہماری حدود میں مداخلت نہ کرو, پاکستان کے اندرونی معاملات پر بولنا بند کریں. پاکستان کا افغان ترجمان کو 2 ٹوک پیغام, سخت سفارتی وارننگ جاری کر دی گئی. پاکستان کا افغان طالبان ترجمان کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل. دفتر خارجہ کے مطابق طالبان ترجمان پاکستان کے اندرونی معاملات پر بیان بازی سے گریز کریں, اپنے دائرہ کار تک محدود رہیں. دیگر ممالک کے معاملات میں عدم مداخلت کا اصولی عالمی سفارتی روایت ہے. پاکستان کو اپنے داخلی معاملات پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. طالبان اپنے وعدے پورے کریں, دوحہ عمل کے تقاضوں پر عمل کریں. پاکستان نے مطالبہ کیا کہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے. طالبان بے بنیاد پروپیگنڈے کی بجائے جامع اور نمائندہ حکومت کے قیام پر توجہ دیں. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز, قوم کی سوچ.